11 لوگوں پیچھے گئے چل پڑے آگے اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکل چلا ہوں، کسی کا نقصان میں نہیں کہنے لگے تو یہ قتل کرنا ہے، کیوں قتل کرتے قتل کرتے تو شادی اس زمانے میں آنے حد کو شادی کہتے تھے، جیسے آج کل وہابی کہتے شادی کی۔ انہوں نے کہا دیکھو واللہ تم جانتے ہو کہ انی لارماکم رجلا ارماکم رجلا، تم سب میں زیادہ تیر انداز میں، اور یہ میرے پاس تیر، جب تک تیر ہوں گے تیر چلو، پھر میرے پاس لیگا ہے روما اس سے لگو، قریب آؤ گے تو تلوار چلا، مار تو جاؤں گا لیکن تم نے بھی بات ضرور مرے۔ وہ جانتے تھے کہ واقعی تیر انداز ہے غضب کا، تو آمدم بر سرے مطلب وہ اس کافر نے کہا اچھا وہ جو رقم مجھ سے لینی ہے وہ نہ لے، ہم تمہیں چھوڑ دیں، کہا چھوڑ دو۔ تو اب یہاں یشری کے معنی دعا کے بھی موجود ہیں، جلالین تک میں ملیں گے، اس طرح کے معنی بھی ہیں، پہلے میں تفصیل سے بات کر سکتا اور ماغوں میں الناس لوگوں میں وہ بھی ہیں جو بیچ میں اپنے نفس کو ابتغاء مرضات ہیں، اور بعد میں اس طرح کے معنی بھی کیے اپنا نفس ان سے خرید۔ واللہ علیکم آگے اور بات ہے وہ آخرت والے ہی، لیکن ان سے غلطی بھی وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی مد کے ہی، لیکن غلطی وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام، حضرت صالبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت ابن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ پہلے سب یہودی تھے پھر مسلمان تھے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، کہنے لگے کہ ہم الحمدللہ اب مسلمان ہیں، اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھیں گے، اونٹنی کے دودھ کو حلال سمجھیں تاکہ اس شریعت پر عمل ہو جائے، لیکن عملاً کھائیں گے نہیں تاکہ پہلی شریعت پر بھی عمل ہو، جامع بین شریعت نہیں ہو۔ اب دیکھیے کئی ایسے حضرات آپ میں ہوں گے ان کا گوشت نصیب نہیں ہو، ان کے ایمان میں کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کئی ہوں گے جنہوں نے اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوگا، ان کے ایمان پر کوئی زد پڑتی نہیں پڑتی، تو فرق تو نہیں اونٹنی کا دودھ پینا اور ان کا گوشت کھانا۔ تو انہوں نے اپنے ذہن سے یہ تطبیق سوچی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل فرمائی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جائے اسلام میں پورے کی، یہ نہ ہو کیا دا ٹوٹے راجا بطور سارے، قولن بھی فعلن بھی عملن بھی عقیدتاً بھی سن، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن، شیطان سے بلا کھلا دشمن۔ وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ شیطان کے کہے نہیں لگتا تھا، ایک دن دوپہر کو ایک دیوار کے سائے میں جا لیتا، اور حدیث میں آتا ہے، الجامع الصغیر میں بھی ہے، کنوز الحقائق میں بھی روایت ہے کہ من دأب الصالحین القیلولہ کو، نیک لوگوں کی عادت ہے دوپہر کا سونا۔ یہ دوپہر کا سونا رات کے جاگنے کی تمہید ہے، دوپہر کو سوئے گا تو شہری کو آسانی ہو سکے۔ تو وہ بیچارہ جا کر کے سویا، دیوار گرنے والی تھی، اس نے ایک طاقت لا کر کے پاؤں سے لا کر کے جھنجھوڑا، اٹھو اٹھو اٹھو، دیوار گرا جا، یہ وہاں سے ہٹا تو سچ میں دیوار گر گئی۔ اس نیک نے کہا کہ تم تو میرے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے، تم لاتے تو میں نیچے مر جاتا، تم ہو کون؟ کہا یہ نہ پوچھو میں کون ہوں، تمہارا مقصد تو حل ہو گیا، کہاں بتاؤ؟ کہا میں ابلیس ہوں۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، ابلیس سے میرا کیا جوڑ ہے، میں تو کبھی اس کی بات نہیں مانی، کہا چھوڑ دیں ان باتوں کو، کہانی بتاؤ۔
کہا یہ ہے کہ تم دیوار کے نیچے آ کر مر جاتے شہید ہوتے تو میرا دشمن کیوں شہید ہوتا، میں نے اس لیے تمہیں جگایا۔ اب وہ مبین ہے نا، اس کی خیر خواہی میں بھی اپنا کام پورا کر گیا۔ اب وہ مبین ان زلل تم، اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی، فعلموا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا۔ فرما دلائل تو ہم نے پیش کر دیے، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادل کے سایوں میں اور فرشتے آئیں اور معاملہ طے ہو۔ بات یہاں میں مختصر سے عرض کرتا ہوں، توجہ سے سننا۔ ایک ہے متقدمین، دوسرے متاخرین۔ متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح میں بھی اختلاف ہے۔ محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک تیسری صدی تک کے لوگ ہی متقدمین اور تیسری صدی کے بعد کے ہی متاخرین۔ یہ اصطلاح علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے میزان الاعتدال کے مقدمے میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لسان المیزان کی 5ویں جلد میں واضح کی۔ تو محدثین کے نزدیک تیسری صدی تک کے لوگ ہیں متقدمین، اس کے بعد کے متاخرین۔ ہمارے دو دے دیتی ہے، میزان الاعتدال کا مقدمہ اور لسان المیزان۔ اور فقہا کی اصطلاح میں الحد الفاصل بین المتقدمین والمتاخرین الامام شمس الائمہ حلوانی۔ حلوانی بھی کہتے ہیں، حلوائی بھی کہتے ہیں۔ حلوان جگہ کا نام تھا، حلوہ پکا کے بیچا کرتے۔ ان کی وفات ہوئی ہے 456 ہجری میں، 456 ہجری میں۔ یہ ہے حد فاصل بین المتقدمین والمتاخرین، جیسے کہ التعلیقات السنیہ اعلیٰ طبقات البریہ میں تصریح ہے، جو مولانا لکھنوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ تو متقدمین کے نزدیک یہ جتنی صفات ہیں اپنی حقیقت پر معمول ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ کون سی؟ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ بیدہ الملک بل یداہ مبسوطتان سمیع بصیر ینزل الی السماء الدنیا، سب اپنی حقیقت پر کیفیت ہونی چاہیے۔ متقدمین یہ مانا چاہیے، متاخرین تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے استواء علی العرش سے مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران خود ہے، کسی اور کو حکومت نہیں۔ بیاد الملک کا معنی کہ اس کے تسلط میں ہے، اور ینزل ربنا کا معنی رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہ دونوں طبقے چلتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے الا ان یاتیہم اللہ، جو آنا رب کی شان کے لائق حقیقت پر معمول ہے، کیفیت ہم نہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے یاتیہم اللہ، اللہ تعالی کا امر آئے گا، جیسے 14ویں پارے سورہ نحل میں یاتی امر ربک کے لفظ موجود فرمایا نہیں انتظار کرتے مگر اس کا کہ اللہ تعالیٰ آئے، جیسے اس کی شان کے لائق عند المتقدمین، یا رب کا حکم ہے عند المتاخرین، بادل کے سایوں میں فرشتے آئیں اور معاملہ طے ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کر بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے ان کو نشانیاں واضح، اور جو شخص بدلے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد اس کے خود کے پاس آ چکی، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ مزین کیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا زندگی دنیا کی
اور وہ مسخرہ کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ لوگ جو ڈرتے رہے ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب۔ 6 لوگ ایک ہی گروپ، بس اللہ تعالیٰ نے بھیجا پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور نازل کی ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز میں کہ جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور بھی اختلاف کیا کی ہے اس حق میں، مگر ان لوگوں نے جن کو دیا گیا اس کو حق بعد اس کے ان کے پاس آ چکی واضح دلیلیں سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے اس چیز کی طرف جس میں اختلاف کیا تو ان لوگوں نے حق سے اپنے علم اور حکم سے، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے جس کی چاہے صراط مستقیم کی طرف۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے؟ پہنچی ان کو باسا اور ذرہ، وزلزلوا اور زلزلے میں مبتلا کیے گئے، حتیٰ کہ کہا رسول نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے مومن، متى نصر اللہ، تب ہوگی مدد اللہ تعالیٰ کی، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد کرے۔ سوال کرتے تو سے کیا کچھ خرچ کریں، تو کہہ دے وہ چیز جو تم خرچ کرتے ہو من خیر مال سے، پس والدین اقربین یتامى مساکین مسافروں کی، اور جو بھی کرو گے تم خیر، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ لکھا گیا تم پر لڑنا اور وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ایسا قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رب تفسیر سب کل غایات فی نسق الآیات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ اوپر عذاب کی دھمکی تھی، وہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور آگے عذاب کا وقوع بتلاتے ہیں کہ نافرمانوں پر عذاب آ چکا ہے۔ سوال کر تو بنی اسرائیل سے، ہم نے کتنی واضح دلیلیں ان کو دی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو جو بدلے ڈالنے کے بعد اللہ سخت سزا دے دے رہا ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ اتارا، قدر کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرقنا بکم البحر، سمندر پھاڑا، اللہ کا شکریہ ادا کرتے پار گئے تو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسا الہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے تھے، ان کی قدر کرتے، لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو یقتلون النبیین بغیر حق، تو خدا کی نعمتوں کو انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان کو دی، انہوں نے کسی کی قدر نہیں کی، پھر وہ بندر بھی بنے، خنزیر بھی بنے، اللہ تعالیٰ نے ان پر تعاون بھی نازل کیا، یہ سارے عذاب ان پر واقع۔ اب علت بتلاتے ہیں، ٹائم نظر تو خیر آتا ہے، ٹائم ٹھیک کر دے، 41 کر دے، 41 منٹ، یہ ٹھیک ہے کوئی چیز، 41 کر دو۔ بس ٹھیک ہے،
کہ سیل اس میں ڈال دیں، سیل نہیں ہوگا، چلو ٹھیک کرا لیں۔ اچھا جی، اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے حب دنیا، دنیا کی زندگی کی محبت کو پسند کرنا، اور یہ چیز رب کی نافرمانی پر آمادہ کرنا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ مزین کیجیے ان لوگوں کے لیے جو کافر دنیا کی زندگی اور مومنوں سے مسخرہ کرتے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت سہیل، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم غریبوں سے مسخرہ کرتے ہیں۔ واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ لوگ اتقوا الشرکا، آگے نکالتے اتقوا الکفر، جو شرک سے بچے، کفر سے بچے، وہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ فوقیت ظاہری بھی ہوگی، باطنی بھی ہوگی۔ ظاہری فوقیت وہ ہوگی کہ جنت کا محل وقوع اونچا ہے، جہنم پس مقام پر ہے، اور باطنی فوقیت یہ ہوگی کہ ایمان ایمان ہے، نیک نیک ہے، بد بد ہے۔ باقی ان لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ یہ غریب ہے، ان کے پاس مال نہیں، تو یہ پھر قبولیت کی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ مال نیکوں کو بھی دیتے، بدوں کو بھی دیتے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب۔ بغیر حساب کا یہی آپ مفہوم سمجھ لیں اور لکھ لیں۔ علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تعالی، محمد ابن محمد عمادی، جو متأخرین مفسرین میں بڑے نقطہ رس گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کا لفظ قرآن کریم میں تین معنوں میں آتا ہے۔ ایک آتا ہے بغیر حساب، بغیر تعب و مشقت، بغیر تھکاوٹ اور مشقت کے حاصل، بغیر تعب و مشقت۔ دوسرا معنی آتا ہے بغیر حساب کا کہ اس کی گنتی کوئی نہ ہوگی، بے شمار۔ اور تیسرا معنی ہوتا ہے بغیر مطالبت، امن و امسک، بغیر حساب ہے، بغیر مطالبت۔ تو جنت کا جو رزق ہوگا تینوں سے بات اس میں ہوں۔ آج رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلاف آج شریف پہلے سے چلا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک لوگ ایک طریقے پر۔ پہلی قوم جو مشرق دنیا میں پیدا ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، فرمایا 6 لوگ ایک گروہ، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اب جہاں ایک نحوی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ حرف فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے بلا مہلت، تو مانا یہ ہے کہ لوگ ایک گروہ تھے۔ جب ایک ہی گروہ تھے تو پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، جب پہلے سے اصلاح ہے تو پیغمبروں کا آنا تو تحصیل حاصل رہا۔ صاحب کشاف قاضی بیضاوی علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ محذوف ہے۔ وہ کیا؟ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، اختلاف کیے انہوں نے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اس فاختلفوا کا قرینہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں فی مختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا۔ تو اختلاف کیا انہوں نے، اختلاف کے بعد اپنے پیغمبر بھیجے، نیکوں کو خوشخبری سنانے والے، بدوں کو ڈرانے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی آسمان سے کتابیں پیغمبروں کو بھی بھیجا
اور ان کے ساتھ یہ 8-9 کی کتابیں تھیں. الکتاب الف لام جنس ہے، تعمیم ہے. حق کی کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں میں فیصلہ کریں ان چیزوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا. وہ مختلف کی ہے، ایک ہی ضمیر بعض لوٹاتے حق کی طرف، بعض لوٹاتے کتاب کی طرف، بعض لوٹاتے دین کی طرف. یہ دین کا لفظ آپ کو جلالین تک میں ملے، مفہوم سب کا ایک ہے، دین ہو حق ہو سب ایک ہے. تو نہیں اختلاف کیا اس حق میں مگر ان لوگوں نے جن کو دیا گیا بعد اس کے ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی. بغین بینہم، بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں. عربی کا قاعدہ ہے کہ کلام میں جو قید ہوتی ہے حکم اس بات کا ہو یا نفی کا ہو، اس قید کی طرف راجع ہے. کلام میں کوئی قید ہو قید تو اس بات کا حکم بھی اور نفی کا بھی اس کی طرف راجع. مختصر المعانی مطول وغیرہ میں یہ ضابطہ لکھا ہے. مثلا یہ کہ ما جاءنی زید راکبا، راکبا حال ہے، حال قید ہوتی ہے. تو اب ما جاءنی زید یہ جو نفی کا حکم ہے کہ زید نہیں آیا، تو یہ لوٹے گا راکبن کی طرف کہ سوار ہو کر کے نہیں آیا. یہ نہ کہیں گے کہ آیا نہیں. ما جاءنی زید راکبن کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ زید آیا نہیں. نفی کس کی ہوگی؟ رکوع کی ہوگی. تو قید ہو اس بات کا حکم اسی کی طرف راجع ہوتا ہے، نفی کا اسی کی طرف راجع ہوتا ہے. قاعدہ یہ ہے. اور یہاں یہ قاعدہ فیصلی بیٹھتا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بغین قید ہے، بغین سرکشی. بات اچھی طرح سے سمجھیں، یہاں قید ہے بغین. آپ اس قید کی طرف حکم لوٹے تو معنی یہ بن جاتے ہیں. اور بھی اختلاف کیا اس